الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، چند روز پہلے جامعہ چیلیاں والا کے ایک مہتاب نامی مفتی کا کلپ سنا، جس میں اس نے کنز العلماء بحر العلوم قائد ملت اسلامیہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت کی سنی کانفرنسوں کا تشخص پامال کیا ہے۔ وہ اس طرح کے کہتا ہے کہ ان کے جلسے میں چند افراد ہوتے ہیں تو اس کو یہ سنی کانفرنس کا نام دے دیتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا تھا کہ ماضی قریب میں جس شخصیت کے جلسے میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد شرکت کرتے تھے، وہ بھی جلسے کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کے جلسے ہوا کرتے تھے۔ اور پچھلے سال جو اتحاد امت کے نام سے کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ آپ ہی کے سرسیرا ہے یہ کہ آپ کے جلسے میں عوام سے بڑھ کر علماء شرکت کرتے ہیں اور آپ کے دلائل سن کر ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا تشخص پامال نہیں ہوا، بلکہ اس پرفتن دور کے اندر کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ نے عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت پر پیرا دے کے اہل سنت و جماعت کے تشخص کو پامال ہونے سے بچایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کے میں نے اس مفتی کو 2 تصویریں دکھائی تھیں، اور اپنے ناظرین کو آج میں پھر وہ تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ عوام اہل سنت اس بات کا فیصلہ کر سکے۔ اور یہ مفتی اس پچھلے کلپ میں بھی ان تصویروں پر اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں۔ اب فیصلہ کرو کہ اہل سنت و جماعت کا تشخص کون پامال کر رہا ہے؟ وہ طاہر القادری، جس نے 13 گھنٹے لگا کر غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جلسوں کی صدارت کون کر رہا ہے؟ کیا یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور اہل سنت و جماعت کا تشخص پامال نہیں ہو رہا؟ اور وہ گستاخ صحابہ ریاض شاہ جو آئے دن صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کی توہین کرتا ہے، اس کے پاس کون جا کر بیٹھا؟ یہ اہل سنت و جماعت کا تشخص پامال ہو رہا ہے، اور تانا تم دوسروں کو دے رہے ہو۔ الزام کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی پر لگا رہے ہو کہ انہوں نے اہل سنت و جماعت کا تشخص پامال کیا ہے۔ امام جلالی زیدہ شرفہ تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس پرفتن دور کے اندر تجدیدی کام سر انجام دیا، اور آپ نے کھرے کھوٹے کا فرق عوام اہل سنت کے سامنے واضح کیا۔ تو امام جلالی زیدہ شرفہ نے اہل سنت و جماعت کا تشخص پامال ہونے سے بچایا ہے، اور عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت پر حقیقی معنوں میں پیرا دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے یہ کہا پچھلے کلپ میں کہ تم بار بار امام خطائی کی رٹ لگا رہا ہے۔ اگر تیرے بڑے بڑے جو ہیں وہ اس لفظ کو گستاخی ثابت کرنے میں ناکام بری طرح ہوئے اور وہ ہر میدان سے بھاگے، اگر میں نے کہا کہ تم میں دم ہم ہے تو آجا ہمارے ساتھ بیٹھ، ہم امام جلالی زیدہ شرفہ کے غلام تیرے 14 طبق روشن کر دیں گے دلائل سے انشاءاللہ، اور 5 منٹوں میں تیری بولتی بند کر دیں گے، اور تجھ کو 1400 سالہ تاریخ اہل سنت و جماعت کی سیر کرائیں گے، اور پھر دیکھیں گے تو کس کس امام پر امام خطائی کا لیبل لگاتا ہے۔ تو اس پر میں نے اسے یہ دعوت دی کہ تو کلپ ریکارڈ کرا اور ہمارے ساتھ بیٹھ، اس پر بات کر ہم سے۔ تو اس نے جب کلپ آگے سے ریکارڈ کرایا اور کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے،
تم کون ہوتے ہو؟ ہمارا جو ہے مناظرہ وہ ڈاکٹر لاہوری سے ہے، ہم اس سے بات کریں گے، اس سے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ تم سے بات کی جائے۔ تو میں کہتا ہوں اپنا منہ دیکھ کہ کہاں اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جفے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کہاں وہ بحر العلوم کنز العلماء، اور کہاں یہ کھڑوچ کی بھی تعریف امام جلالی زیدہ شرف ہو نے بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ اب میں اس کی طرف نہیں جاتا، تو اپنے طرف دیکھ، ہمیں تانا دے رہا ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا قابلیت علمی ہے کہ تم سے بات کی جائے، ہم ڈاکٹر جلالی سے مناظرہ۔ میں کہتا ہوں تو اپنی اوقات دیکھ، اپنا منہ دیکھ کہ تو کس منہ سے امام جلالی زیدہ شرف سے مناظرہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ مناظرہ رشیدیہ پڑھ، اس میں مناظرے کی تعریف پڑھ۔ ينبغي ان يكون المناظران متماثلين بألا يكون احدهما في غاية العلو والكمال والآخر في نهاية الدناءة والنقصان۔ اس کا مطلب کسی سمجھ لینا اپنے سے سینئر کسی سے کہ مناظرے کی یہ تعریف بھی پڑھ، اور پھر تجھے پتا چلے کہ مناظرہ کسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مناظرہ ہوگا تو وہ میلاد النبی کے جلوس پر پتھراؤ، کیا یہ شاعر اللہ سے ہے، اس پر مناظرہ ہوگا۔ کس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر پتھراؤ کیا ہے؟ تو یہ سب تمہارا دجل ہے، فریب ہے، اور حقیقی مسئلے سے اب رائے فرار کرنے کے بہانے اور ہیلے ہیں۔ بار بار تو ڈاکٹر امام جلالی زیدہ شرف کو امام خطائی کہتا، پہلے اس مسئلے پر آ، اس مسئلے پر ہم سے بات کر، تو پھر دیکھ تیرے ہم بکھیاں ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ تیرے بڑے بڑے گرو جو ہیں وہ ہر میدان سے بھاگے اور آج تک مڑ کر واپس نہ آئے۔ حضرت پیر سید منور حسین شاہ بخاری زیدہ شرف آستانہ علی عبداللہ والا شریف، انہوں نے بڑی فراخ دلی سے دعوت دی کہ عرفان شاہ اور ڈاکٹر جلالی صاحب جو ہیں وہ رابطہ کریں، میں ان کا مناظرہ کرواتا ہوں۔ لیکن آج تک عرفان شاہ نے اس مناظرے کا جواب نہیں دیا اور کوئی کلپ ریکارڈ نہیں کرایا۔ تو یہ تمہاری علمی حیثیت ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ جامعہ رضوی جلالی مسجد میں مناظرہ کرنے کا تم کہہ رہے ہو کہ وہاں مناظرہ ہوگا، تو اب ہماری شرط یہ ہے کہ تم کہتے ہو میں مناظرہ کروں گا، میں کہتا ہوں اپنی اوقات دیکھ۔ اگر تم نے مناظرہ کرنا ہے تو اس مسجد میں جو قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام کے محلے کی مسجد میں ہے، تو نے خود تعین کیا ہے کہ وہاں مناظرہ ہوگا، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب کو لے کر آ، ان کے ساتھ اگر مناظرہ ڈاکٹر جلالی سے تم نے کرنا ہے تو پھر پیر نوید الحسن شاہ صاحب سے مناظرہ ہوگا۔ تو یہ ہم ساری شرطیں تمہاری تسلیم کرتے رہیں اور ہماری شرط ایک بھی تسلیم نہ تم کرو۔ اگر امام جلالی زیدہ شرف سے مناظرہ کرنے کا شوق ہے تو یا عرفان شاہ کو لے کر آؤ یا پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب کو لے کر میدان میں آؤ، تو پھر تک پتہ چلے گا۔ اپنی حیثیت دیکھ کہ کس منہ سے تو امام جلالی زیدہ شرف سے مناظرہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو اگر تم میں دم ہم ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آ ہمارے سامنے بیٹھ، اور تجھے پتہ چل جائے گا کہ جن کو تم طفل مکتب کہہ رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے سامنے تو بیٹھ، تیرے سارے جو ہے دعوے اور تیرا سارا یہ غرور جو ہے انشاءاللہ 5 منٹوں میں ہم اس کو زیر کر دیں گے۔